نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے اور ایک شخص جو شکاری تھا ایک ہرنی کا شکار کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرنے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بہت سارے کمالات اور بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ وہ جب ہرنی کا شکاری ہرنی لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے گزرنے لگا تو اللہ کریم نے اس ہرنی کو بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اس نے نبی پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے، آپ اس سے کہیے کہ کچھ دیر کے لیے مجھے اجازت دے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں اور اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ اب یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ جانور بات کر رہا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بولی بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ نبی پاک اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم واپس نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے، کیونکہ نارملی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز شکار کر لی جائے اسے چھوڑ دے تو وہ بھاگ جاتا ہے، جانور یا پرندہ واپس تو نہیں آتا۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ہرنی عرض کرتی ہے کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ پاک کی ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ حضور میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور پھر دعا نہ مانگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جائے گی۔ پہلے ہی وہ شکاری حیران تھا کہ جانور میرا گفتگو ان سے کر رہا ہے، اچھا اس نے نبی پاک کو بھی پہچانا نہیں تھا تو کہتا ہے کہ یہ واپس نہ آئی تو اس کی گارنٹی کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں یہ ہرنی واپس آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہرنی کو شکاری چھوڑ دیتا ہے، دوڑتی ہوئی پہاڑ کے پیچھے چلی جاتی ہے اور تاریخ نے یہ منظر پہلی بار دیکھا ہوگا کہ وہی ہرنی تھوڑی دیر بعد اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آتی ہے، گویا آ کر پھر سرنڈر کر دیتی ہے۔ یہ اتنا ہی خوبصورت واقعہ، یہ انسیڈنٹ جاری ہے، مگر بات اور خوبصورت کیا ہو جاتی ہے کہ جبریل امین اب حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور اللہ کریم آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہوں جتنی ہرنی اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے۔ آپ کی امت کو آپ کی طرف اس طرح لوٹاؤں گا کہ جیسے یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، کمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانور نبی پاک سے گفتگو کر رہے ہیں اور آقا جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ رہے ہیں اور انہیں رپلائی بھی دے رہے ہیں۔ یہ اللہ نے کیسا کمال سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ دوسری بات، ایز اے گارنٹی اس ہرنی نے جو بات کی وہ بڑی یوں سمجھیے ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ نارملی ہم لوگ درود پاک پڑھنے کو بڑی فضیلت کی بات سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے، لیکن اس کو گرانٹڈ لے لیتے ہیں کہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم، یہ ہم پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ امتی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور اسپیشلی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے، آپ کے اور ہمارے سامنے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو تب درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اپنی عادت بنائیں کہ نبی پاک پر درود کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ اور دوسری بات جو اس نے کہی کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو ایسی لعنت جیسی اس پر ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے۔ یاد رہے کہ نماز کے بعد جو وقت ہے نا اسپیشلی وہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عجیب عادت ہے، نماز پڑھیں گے دعا نہیں کریں گے بھاگ جائیں گے۔ حالانکہ رب کی رحمت دیکھیں دعا ایکچولی کیا ہے، اللہ سے مانگنا ہے نا۔ دنیا میں کس کو اچھا لگتا ہے کوئی مجھ سے مانگے اور بار بار مانگے؟ ہمیں تو مانگنے والا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی ایک بار مانگ لے، کوئی دوست ہو قریبی ہو بندہ اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، دوبارہ مانگے تو کہتا ہے پہلے تو دیا تھا اس کا کیا کیا، اور تیسری بار مانگے تو ہم کہتے ہیں اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، چوتھی بار تو موبائل ہی نمبر ہی بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا والے، مگر رب کی شان دیکھو، جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے اور جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند کرتا ہے۔ کیسی شان کریمی ہے میرے مالک کی۔ قرآن میں اس نے فرمایا نا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ مگر ہم لوگ مانگنے میں ہی سستی کرتے ہیں، دعا مانگنے میں بھی کنجوسی کر رہے ہیں۔
حالانکہ الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، تو پھر تو ہمیں کثرت سے دعا مانگنی چاہیے نا۔ تو پتہ چلا کہ دعا نہ مانگنے والے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس ہرنی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں عرض کی کہ حضور مجھے چھڑوا دیں، شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ ماں چاہے جانور کی ماں ہو، اس کو خیال اپنے بچوں کا ہی ہوتا ہے کہ حضور میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے اجازت دلوائیں، میں اسے دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ اور اب اگلی بات جو رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، تمہارا رب تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے، رب فرماتا ہے تمہاری امت بھی تم پر لوٹا دوں گا۔ اس ہرنی کو اپنے بچوں سے جتنا پیار ہے، رب تمہاری امت پر اس سے زیادہ بھی مہربان ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی مہربانی ہم پر کیوں ہے؟ کیونکہ امتی کس کے ہیں؟ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی۔ یقین کریں یہ ہم پر کرم بالائے کرم ہوا ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے پر ایک پوسٹ بڑی گردش کر رہی تھی کہ 200 سے زیادہ ملک ہیں دنیا میں، 400 سے زیادہ مذہب ہیں، ہزاروں قومیں ہیں، یہ رب کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں امت محمدی میں پیدا فرما دیا ہے۔ یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں نا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے سے ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا ہے، اور بالخصوص جب نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم زبان سے لیں یا سنیں، اسے ضرور ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو درود پاک ہماری زندگی میں، ہمارے شیڈیول میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔